مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے گھر سے اللہ کے بندوں کو بلاوے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب اللہ کے گھر سے ندا لگائی جائے تو اس ندا کا جواب دینا، دو طرح سے اس کا جواب دینا یہ سننے والوں پہ ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو اذان کے کلمات سن رہا ہے ان کلمات کا جواب دے، اور دوسرا اذان جس مقصد کے لیے کہی جا رہی ہے اس مقصد کو پورا کرے۔ یہ دونوں اذان کے جواب ہیں۔ پہلا، جب اذان کہی جائے تو وہی کلمات دہراتے جائیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں مؤذن جب یہ کلمات کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے گا۔ اور فجر کی اذان اگر ہو رہی ہو تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں مؤذن جب یہ کلمات کہے تو سننے والا صدقت و بررت و بالحق نطقت کہے گا۔ یہ کلمات کا جواب دے تو یہ اذان کا جواب ہے۔ اذان کے جواب کے ساتھ ایک عمل بھی آج آپ کو بتا دوں۔ اذان جب کہی جائے اس کو غور سے سنیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اذانیں بہت سی آوازیں آ رہی ہیں مختلف سمت سے، تو کون سی اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اذان پہلے سن لے اس کا جواب دے، یا جس مسجد میں اس نے جا کے نماز ادا کرنی ہے وہاں کی آواز پہ یہ جواب دے۔ اذان کے جواب کے ساتھ ایک عمل، ایسا بہترین عمل کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے گھر کا دیدار نصیب کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ اسے حاضری کا موقع ملے حج و عمرے کے لیے، تو اس سعادت کو حاصل کرنے کا ایک بہترین اور مجرب عمل ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی اذان کی آواز آئے تو اذان کا جواب سکون اور اطمینان کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سن کے اس کا جواب دے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا اسی طریقے سے جواب دیتا رہے۔ جواب دینے کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد اذان کے ختم ہونے کے بعد والی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وارزقنا شفاعته یوم القیامة وابعثه ربی مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا پڑھے اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ ادا کرے۔ تلبیہ جو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ یہ کلمات کہے جو تلبیہ کے کلمات کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دعا ہے حدیث مبارکہ سے ثابت، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ میں کلمات دوبارہ دہرا دیتا ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تیسری دفعہ پھر پڑھ لیتا ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ دعا بہت ہی زبردست قسم کی دعا ہے۔ جب یہ کلمات پڑھ لے گا تو ان کلمات جو شخص متواتر اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے گھر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی ضرور زیارت فرمائیں گے۔ یہ دعا جو ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ ہر مسلمان کو یاد بھی ہونی چاہیے
اور اس کا مطلب و مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ دعا ان 3 سوالوں کا جواب ہے جو قبر میں ہر جانے والے سے پوچھے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے۔ رضیت باللہ ربا، تو اس دعا میں یہ اقرار ہے کہ میں اس پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ تو جو یہ سبق یاد کر لیتا ہے تو اس کے لیے قبر میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان معمولات کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔